رزق حلال سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے سبھی نبیوں کا کام تھا، کام کرتے تھے رزق حلال کمانا اور اسی کو کھانا، یہ ان کا زندگی گزارنے کا سب سے صحیح اور درست طریقہ تھا۔ بلکہ یوں سمجھے کام کرنا، کمانا، رزق حلال حاصل کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے لیے ایسا سسٹم نہیں کیا تھا کہ وہ کام نہ کریں، گھر بیٹھ کر۔ آج پروگرام جلدی اس لیے کر رہے ہیں کہ میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بھی 3-4 لوگ بیمار اور الٹا لاک ڈاؤن کا پرابلم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پھر اس کے حرام کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، کہ کوئی بھی گوشت کا ایسا بھی ٹکڑا جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کمائی سے پلا بڑھا۔ انسان جو کھاتا ہے یہ اس کے بدن میں لگتا ہے، اس کے بدن کا خون، اس کے بدن کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے رگ و ریشے، یہ ساری چیزیں اسی کے خوراک کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی پرورش، اس کی نشو و نما حرام مال سے ہو تو ایسے صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا کہ ان رجالا یتخوضون، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی مال اللہ بغیر حق، اللہ رب العالمین کے مال میں سے، یعنی وہ مال جو اللہ کا مال ہے۔ اس کی تشریح میں بات میں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہم النار یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مال غنیمت کے باب میں جب لائے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اللہ کے مال میں سے اپنی مرضی سے خرچ کرے، مطلب وہ مال جو بیت المال کا حصہ ہو، مال غنیمت ہو یا بیت المال کا حصہ ہو، جس میں پوری امت کا حق ہو، اس میں سے کوئی آدمی اپنی مرضی سے منچاہا انداز سے اگر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ذات کے لیے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش خصوصاً دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جب آدمی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے، مسجد کا فنڈ رکھ دیا جائے، مدرسے کا فنڈ رکھ دیا جائے، بیت المال کا فنڈ رکھ دیا جائے، چیریٹی کا جتنا مال آتا ہے وہ رکھ دیا جائے، یہ دیگر چیزیں اس کے حوالے اگر کر دی جائیں تو ایسی صورت میں نہ جانے وہ کیا کیا کرتے رہتا ہے۔ اگر آدمی مثال کے طور پر ایک داعی ہے، نام لیں گے تو لوگ اسی پہچان جائیں گے، داعی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، بڑا فورم ہے ان کا، بڑا اسٹیج ہوتا ہے، سب کچھ بڑا ہوتا ہے، ان کو دنیا بھر سے چندے ملتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اب وہ کیا کریں؟ اپنے لیے مرسیڈیز کار خرید لیں، اور نہیں میرے دعوت سینٹر کا، میرا تھوڑی ہے، اور اس میں بیٹھ کر کے گھومتے رہیں، اور میرا نہیں، یہ تو دعوت سینٹر کا ہے، یہ تو دعوت و تبلیغ کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ماحول میں مرسیڈیز کہہ رہا ہوں، دبئی میں سے کوئی ویلو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کے لیے بات نہیں ہے، جہاں کی بات ہو رہی ہے وہاں کے حساب سے اس پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہندوستان میں نارملی ایوریج انسان کی جو زندگی کا اسٹائل ہے، بہت ہو گیا ٹھیک ہے، آپ دعوت سینٹر چلاتے ہیں، آپ کو دعوت سینٹر چلانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم نہیں کہتے آپ بارش میں بھیگتے ہوئے جائیے، سی ٹی سی بس میں دھکے کھاتے ہوئے جائیے، ہو سکتا ہے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے آپ اگر اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے،
تو ٹھیک ہے 12 لاکھ 15 لاکھ روپے تو دوسری گاڑیاں بھی بکتی ہیں، ہونڈا کی گاڑیاں آتی ہیں سستے داموں میں، ماروتی کی آ رہی ہیں، میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، آدمی وہ گاڑی خرید لے، لیکن آدمی اس کے لیے کروڑوں روپے میں کار خریدنا شروع کر دے، لینڈ کروزر خرید رہا ہے، مرسیڈیز خرید رہا ہے، ہاں مہنگے 12 لاکھ 15 لاکھ روپے کی بائک خرید رہا ہے آدمی، اور پھر کیا کہتے ہیں آگے بولے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میرے دعوت سینٹر کو زکات دینا جائز نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال سے، خزانہ مال اللہ کا ہے، لیکن یہ اللہ کا مال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو لوگ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اس میں سے وہ کیا کرتا ہے یتصرفون یتخوضون اپنے اعتبار سے، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہتا خرچ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے لیے جہنم۔ اسی کلکتہ میں ایک صاحب تقریر کرنے آئے تھے، 5-6 سال ہو گیا ہوگا، 3 دن لیکچر ہوا تھا ان کا ہال میں، بھائی آپ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، کلکتہ کے کسی کے گھر میں رک جائیے، بہت ہو گیا تھا کوئی ہوٹل میں رک جائیے، ٹھیک ہے 3 دن پروگرام کو چلے جائیے، نہیں وہ تینوں دن مہاراشٹر سے فلائٹ سے آئے ہیں اور گئے آئے اسپیچ نہیں چلے گا، آئے اسپیچ نہیں چلے گا، آئے اسپیچ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ بہت ساری جگہ مسجدوں میں بھی اللہ کے مدد سے رہنے کا انتظام کیا جا سکتا تھا، کسی گھر میں ہو سکتا تھا، کوئی مناسب گیسٹ روم بھی لیا جا سکتا تھا، ضروری ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر رہیں۔ لیکن یہ جو دعوت کے نام پر بھیجا اسراف ہے، بہت زیادہ دکھاوے کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے، یقیناً یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیجیے، یقیناً جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیجیے۔ اگر کسی جگہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے اور وہاں پر زمین نہیں مل رہی ہے، 5 کروڑ کی زمین آپ کو 10 کروڑ میں خریدنا پڑتا ہے، آپ خریدتے ہیں تو یہ جائز چیز ہے، کیونکہ اس علاقے میں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آپ ایک مسجد بنانے، یہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تب کو یہاں پہ تو بارگیننگ میں اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک زمین کی دام 10 لاکھ تک نہیں پہنچ جائے تب تک بارگیننگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا لاکھ تک کتنی مسجدیں ویسی کینسل ہو جاتی ہے کہ چلو زمین کا دام بڑھ گئی ہو گیا ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے جگہوں میں آدمی فیشن میں، فیشن ڈیزائننگ میں، اس میں اور اس میں آدمی کیا کرے؟ دعوت سے آپ کو اللہ نے دیا، آپ نے جب سے خرچہ کیجیے۔ شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کی تعریف شیخ مسیح العباس حفظہ اللہ بھی کیا کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہندوستان، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ڈرائیور رکھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی گاڑی دیا ہے چلاتا ہے، اس کو ڈرائیور رکھا ہے اور اس کا کام ہے اپنے مالک کو لانا لے جانا، تو ایسی صورت میں مالک کی اجازت کے بغیر مالک کی گاڑی لے کر اس کے لیے اپنی گاڑی لانا جائز نہیں ہے۔ وہ بولے کہ میں اس میں پیٹرول ڈلوا دوں گا، تو آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں، باقی چیزیں بھی تو خریدی گئی ہیں اس میں گیئر آئل ڈالا جاتا ہے، اس میں کیا کہتے ہیں دوسری جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں تو خریدی جاتی ہیں۔ تو اب سوچئے اگر نارمل مالک کے نوکر کے سلسلے میں اس طرح کا اگر ہمارے کبار ہندوستان کے کبار علماء کا یہ فتویٰ ہو تو ایسی صورت میں آپ سوچ لیجئے جو دعوت و تبلیغ کے نام پر بیت المال اور یہ اس کے نام پر اب سوچئے ریلیف کے لیے 5-7 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے چندہ اکٹھا کیا گیا، ریلیف کا پیسہ وہ 7 لاکھ روپے پہنچانے کے لیے 2 آدمی کافی تھے، لیکن 6 آدمی اس پیسے سے فلائٹ کا ٹکٹ کاٹ کے ہندوستان کے کونے سے دوسرے کونا جائے، ریلیف تقسیم کر کے واپس آئے، ہے نا؟ تو 6 لاکھ روپے اٹھائے تو اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو کیا کمیٹی کے 10 ممبر 5 ممبر یا 6 ممبر اس پیسے سے ٹکٹ کاٹ کے ہی جائیں گے گھومنے کے لیے؟ اس کے چاہے ریلیف چاہوں تو ریلیف تقسیم کرنے کے لیے 2 آدمی بھی جا سکتا ہے، اتنا پیسہ لگے گا، 1 آدمی بھی جا سکتا ہے، تو آرگنائزیشن کے اکاؤنٹ میں ڈال کے ایک چیک لکھ کر کے لے جا کے ان کو آپ دے دیجیے، بات ختم ہو گئی۔ اب چیک ڈال کے یہیں سے آپ ڈپوزٹ کروا سکتے تھے، لیکن اب 6 آدمی یہاں سے وہاں جائیں فلائٹ ٹکٹ کاٹ کر کے، ایسا ہوا ہے کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے مال میں اپنی مرضی سے خرچ کرنا، پر وہ گناہ ہوئے قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پاک ہے. لا يقبل الا طیبا، اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اسی چیز کے ذریعے حکم دیا ہے، یا انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا. فقال، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں. وقال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی کہ اے وہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کرتا ہے. اشعث، گندے بال، اغبر، منہ پر غبار لگا ہوا، غبار آلود جس کو اردو میں کہتے ہیں اغبر، غبار لگا ہوا، منہ میں گندگی، دھول مٹی لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آدمی سفر میں تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، پیدل سفر کر رہا ہے، اونٹ پہ سفر کر رہا ہے. اب ریگستان میں اونٹ میں سفر کرے گا تو دھول ناک میں، آنکھ میں، سر میں، منہ میں، چہرے میں ہر جگہ لگنی ہے. تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پر دھول جمع ہوا ہے. یمد یدہ یدیہ الی السماء، اور وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، اس آدمی کا کپڑا حرام کا ہے، اس کا پانی حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کے رگ و ریشے حرام سے ہیں. فأنا يستجاب لذلك، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ اس حدیث سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ انسان اگر حرام کمائی کماتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں. مومن کی ہتھیار کیا ہے؟ دعا. تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں نجات دلانے کے لیے مومن کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دعا. اگر اللہ رب العالمین وہ بھی ریجیکٹ کر کے قبول نہ کرے تو ایسی صورت میں مومن کے لیے زندگی مرجع ہو جائے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے قیام، اپنے طعام، اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے نوش و نما پر بہت زیادہ غور و فکر کرے. اب حرام کی بہت ساری قسمیں ہیں. حرام کی قسموں میں سے ایک قسم جو ہے وہ سود ہے. یہ بڑا بھیانک چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سود کے سلسلے میں جو حدیث بیان کی ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی وہ بھی بڑی طویل ہے. صرف اگر انسان اتنا سوچ لے کہ سودی سسٹم، سودی نظام یہ دنیا کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہر اعتبار سے سود تباہی کا ذریعہ. اب اگر کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ سود سے تباہی کیسے ہوتی ہے تو اس کے بھی بڑے دلائل ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین ربا کو مٹا دیتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اب سود کو مٹاتا ہے کا مطلب بہت کچھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا. میں بات چھوٹی کہتا ہوں، مطلب بہت سارا ہوتا ہے. اس میں سے ایک ہے یمحق اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا، قرآن کی آیت کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. سودی نظام دنیا کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. ابھی ہمارے ملک ہندوستان کے کیا حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان میں کیا کہتے ہیں، فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے. ہاں، معاشی تنگی یا معاشی بحران کہیں گے آپ اردو میں. اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟
اگر آپ جائیں گے تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے میرے بات سے ایگری کریں، بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں۔ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا کا ایک گورنر گزرا ہے ڈاکٹر رگھو رام راجن، ہم سب جانتے ہیں، سب سے بڑا سودی نظام کو چلانے والا، سب سے زیادہ سود کھانے کو بڑھاوا دینے والا آدمی، اسی کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت برباد ہوئی۔ آج بھی نارملی سوچے گا نہیں یار اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی وہ کیسے انسان مجھے گرایا ہے، واقعی میں گرایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک زمانہ تھا 2010 11 12 میں مارکیٹ میں پیسہ بہت زیادہ تھا، مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ہونے سے انفلیشن بڑھتا ہے، یعنی مہنگائی بڑھتی ہے، چیزوں کے دام بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر 10 روپے میں تیار ہوتی ہے تو 50 روپے میں بکتی ہے، کیونکہ آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب چیزیں کم ہو، خریدار زیادہ ہو تو اس کا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، دام بڑھ جاتا ہے۔ سپلائی زیادہ ہو، خریدار کم ہو جائے تو دام گھٹ جاتا ہے۔ تو انفلیشن کیا ہوا کہ ایک چیز 10 روپے میں بڑھ کر مارکیٹ میں آتی بک رہی ہے 50 روپے میں۔ 50 میں اس لیے بک رہی ہے کہ 100 آدمی 100 روپے لے کے کھڑے ہیں خریدنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں کمانے والا ویسے ہی کمائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا، یہ کہہ کر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے انفلیشن گھٹے گا۔ وہ کیسے کہا، وہ اس طرح سے کہ اس میں دو چیز ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ جو کمپنی قرضہ دے کر کے دکان چلا رہی ہے، کوئی شو روم والا دکان چلا رہا ہے، تو وہ اگر 10 روپے کا چیز 15 روپے میں بیچے گا تو ایسی صورت میں اس کا کمائی زیادہ ہوگا۔ تو جب کمائی زیادہ ہوگی اس کی تو وہ زیادہ انٹرسٹ پے کرنے کے قابل ہو جائے گا، تو اس سے اس کے پاس کم بچے گا اور بینک کے پاس زیادہ رہے گا۔ اور جب زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوگا تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرضہ نہیں لیں گے بینک سے۔ دیکھو قرضہ لینے سے پہلے روک رہے تھے، عربی سرکار لون میلہ لگا رہی ہے، قرضہ نہیں لیں گے بینک سے کہ بھائی زیادہ کون بھر پائے گا۔ تو قرضہ جب کم لیں گے بینک سے تو پیسہ بینک میں زیادہ رہے گا، مارکیٹ میں کم رہے گا، تو انفلیشن گھٹے گا۔ دوسری بات، جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو آدمی بزنس میں پیسہ لگانے کے بجائے کیا کرے گا، بینک میں ڈپازٹ کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سود کھا سکے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا، کرنسی مارکیٹ میں کم ہوگی، بینک میں زیادہ ہوگا، اور مارکیٹ میں کرنسی کم ہونے سے مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ اتنا بڑا بیوقوف کس نے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، اکنامی کی پی ایچ ڈی ڈگری سے دیا کس نے؟ یہ تھیوری بہت اچھی ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ کم ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی جو 10 روپیہ قرضہ دے چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو پہلے چکانا تھا 12 روپیہ، اب اس کو چکانا پڑا 15 روپیہ۔ جب اس کو 15 روپیہ چکانا ہوگا تو جو چیز 9 روپے میں بیچ رہا تھا اس کو کتنے بیچے گا، 13 روپے میں۔ جب 13 روپے میں بیچنے جائے گا اور آلریڈی مارکیٹ میں کرنسی کم ہوگی، آدمی کے پاس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں رہے گا، اس کا مال نہیں بکے گا، جب وہ مال نہیں بیچ پائے گا تو بینک کا قرضہ نہیں چکا پائے گا، جب قرضہ نہیں چکا پائے گا تو ایسی صورت میں سارے کے سارے بینک کریش کر جائیں گے، جیسے پی ایف سی کریش کر گیا ہوا نا۔ میں آج کی نہیں، وہ 2012 میں ایک بہت بڑے اکانومسٹ نے کہا تھا جس طرح سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے ہندوستان کے بینک کریش کریں گے، اور 2017 کے بعد جو تو دھیرے دھیرے سلو ڈاؤن شروع ہوا، اور نوٹ بندی کے بعد دیکھے بزنس ٹھپ ہوا، لوگ قرضہ نہیں چکا پائے، بینک کریش ہونا شروع ہو گیا۔ تو سود یمحق اللہ الربا، سود اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ بینک کریش کیا ہے صرف انٹرسٹ ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے۔ دوسری بات، اگر مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس خریدنے کی طاقت رہے گی۔ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکنامی کے پہیے کو آگے چلانا ہے تو کیا کرنا ہوگا، کنزمپشن پاور بڑھاؤ۔ یہ کیسے ہوگا، جب مارکیٹ میں پیسہ رہے گا تب نا، آدمی کے ہاتھ میں پیسہ رہے گا تو کنزمپشن پاور بڑھے گا، جب وہ پاور آدمی خریدے گا تو ایسی صورت میں ریونیو جنریٹ ہوگا، جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو ایسی صورت میں اکنامی آگے بڑھے گی۔ تو یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، کس نے اکنامی کا پی ایچ ڈی کا ڈگری دیا وہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جس نے ہندوستان کی پوری اکنامی میں کیا کہتے ہیں بٹا بڑھا کر نہیں چلا گیا۔ ایسے ایک مرتبہ ایک سی اے سے میرا جھگڑا ہو گیا، وہ ماننے کو تیار نہیں، میں اس کو بولا آپ جو اس راستے سے بتا رہے صحیح ہے لیکن یہ بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا کہ یار اللہ نے خود کہا ہے کہ سود سے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا
کرتا ہے تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. تم زبردستی کی حجت پہ پڑے ہوئے. وہی بھی صدقات, صدقہ سے اضافہ ہوتا ہے. کیسے صدقہ سے اضافہ ہوتا ہے؟ میں نے ابھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عائشہ گن گن کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو گن گن کے دے گا, اور کھلے عام اگر کشادگی کے ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی کے ساتھ دے گا. میں نے اس کو اکنومیکلی پروف کیا کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ دوسرے کو دے گا تو دوسرے کے پاس خریدنے کی طاقت بڑھے گی, اس کا کنزمپشن پاور بڑھے گا. اس سے کیا ہوگا, وہ خریدے گا. ایک آدمی جب سامان خریدتا ہے تو اس سے 40 آدمی کا فائدہ ہوتا ہے. بنانے والا, بیچنے والا, پہنچانے والا, یعنی اسٹیکر چپکانے والا, پیکنگ کرنے والا, پیکنگ کمپنی کو پلاسٹک سپلائی کرنے والا. ایک چھوٹی سی چیز میں ریونیو جنریٹ ہوگا. اس سے کیا ہوگا, کشادگی پھیلے گی. وہی صدقات, صدقہ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. صدقہ خیرات کرنے سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ قرآن مجید میں کیا کہا, قرضہ. کیا کہا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دو. قرضہ کیوں کہا؟ آپ کسی ایماندار آدمی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ کو بالکل اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے جو دیا مجھ کو واپس مل گیا ہر حال میں, ہے نا. آدمی اگر کسی کو پیسہ دے دیا جا کے تو کھا لے تو پیسہ واپس آنے کے چانسز نہیں, کیوں, وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا. لیکن آپ کسی کو پیسہ دیں قرضہ کہہ کر کے, وہ آدمی ایماندار ہو تو پیسہ آپ کو واپس ملنا ہی ملنا ہے ہر حال میں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں پیسہ خرچہ کرے گا وہ یہ نہ تصور کرے گا اس نے دے دیا وہ چلا گیا, یہ میرے ذمہ قرضہ ہے, میں اس کو واپس کر کے دوں گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے صدقات و خیرات کو کیا کہا, قرضہ. قرضہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا. وہی صدقات, صدقات کا اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ آج کی تاریخ میں جو سود ہے یہ بزنس کی شکل اختیار کیا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں 10,000 روپیہ قرضہ دوں گا, اگر میں بزنس میں لگاؤں تو 5 روپیہ کما سکتا ہوں, تو اگر میں کسی کو 10 روپیہ دے رہا ہوں تو 5 روپیہ نہ صحیح 2 روپیہ تو دے. آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں کسی کو 10 روپیہ قرضہ دوں گا تو میرا پیسہ تو اس کے پاس چلا گیا, میرا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر میں بزنس میں لگاتا 5 روپیہ کماتا تو چلو وہ 5 نہ دے, کم سے کم 2 تو دے. آدمی یہ سوچتا ہے قرضہ دیتے ٹائم, اور کیا کہتا ہے, نہیں یہ بھی ایک ٹائپ کا بزنس ہے. سود روزانہ بزنس کی شکل میں انسان کے سامنے آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک بزنس اور سود دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن سود کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اس کو شیطان نے چھو کر کے خمتی بنا دیا ہو, پاگل کر دیا ہو. کھڑے ہونے کے لیے بے ہوش بد حواس ہو جائیں گے, ہوش و حواس کھو دے گا بات. کیوں؟ اس لیے تو وہ کہتا تھا انما البیع مثل الربا. ارے جاؤ جاؤ, بزنس اور سود سب ایک ہی چیز ہے, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جبکہ کیا ہے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ سود حرام اور بزنس جائز ہے. آدمی اگر بزنس اور سود کو شریعت سے ہٹ کر اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ انسان گمراہی کے شکار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گئے اور جا کر کے 1 کلو اچھا کھجور دے کر کے تھوڑی لو کوالٹی کا 2 کلو کھجور لے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو سود ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 کلو بیچ دیتے, پھر اسی پیسے سے تم 2 کلو دوسرے قسم کے کھجور خرید لیتے, یہ تمہارے لیے جائز ہوگا. آج یہ بڑا فرق کیا ہے؟ میں نے آپ کو 1 کلو دیا, آپ نے 10 روپے دیا, پھر میں نے آپ کو 10 روپے دیا, آپ نے 2 کلو لے لیا. فرق کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بہت زیادہ کھوپڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے, بزنس کو حلال کیا ہے. اتنی تکلیف تم کو اٹھانی پڑے گی اگر حلال کھانا چاہتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کی تاریخ میں جتنی بھی بزنس آ رہی, جیسے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر گزشتہ ہفتہ بہت لمبی گفتگو ہو گئی تھی, دوسری چیزیں بھی لوگ آتے ہیں, EMI ہے, یہ ہے, وہ ہے. آدمی کیا کہتے ہیں, بزنس ہی تو ہے. یہ تو بات قرآن نے کہہ دیا ہے کہ کافر لوگ یہی کہتے تھے کہ بزنس ہی تو ہے. اللہ نے کہا نہیں, تمہیں لگتا ہے بزنس, لیکن فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا. تم کاروبار کرو.
ابھی EMI پہ ہم بات کریں گے آگے چل کر، بھول جائے طلاق میں یاد دلانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، سود کو بڑھا چڑھا کر کے مت کھایا کرو، سود کو بڑھا چڑھا کر کے مت کھایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی سود کھانے لگتا ہے تو اس کی لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ آج اگر اس کو 5 روپے مل رہا ہے تو کل وہ 10 روپے سود سے کمانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے سود کو بڑھا چڑھا کر کے ہرگز مت کھایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی آکل الربا ومنکرہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، وہ سارے کے سارے، میں کھا تھوڑی رہا ہوں، میں خالی پیپر مینٹیننس کا کام کرتا ہوں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں میں پیپر مینٹیننس کا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم سواء، سارے کے سارے برابر ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، گواہ بننے والے، لکھنے والے، سب کوئی فرق نہیں ہے۔ موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے سود کو حلال کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ ایک مولانا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، دینا جائز ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ انسان جو سود دیتا ہے وہ کوئی شوق سے سود دیتا نہیں ہے، وہ شوق سے دیتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں پڑ کر کے سود دیتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ سود دے رہا ہے، کھا تو نہیں رہنا، اس کا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنا نقصان کرا رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنا نقصان کراؤ نہ دوسرے کا نقصان کراؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون بولتا ہے شوق سے آدمی سود نہیں دیتا؟ جتنے لوگ EMI پر کار نکالتے ہیں سب شوق سے ہی نکالتے ہیں، ہاں یہ شوق ہی کا حصہ ہے۔ میں تو پرانی کار خرید کو جی نہیں پا رہا تھا، کیا ضرورت تھی جب شو روم سے نئی والی گاڑی لے کر کے آنا، اور ٹارگیٹ شروع کیا 4 لاکھ سے تو گاڑی خرید کر گھر آتے آتے 12 لاکھ تک وہ پہنچا ہی دیتا ہے۔ تھوڑا اور بڑھا لیں گے تو وہ ویریئنٹ مل جائے گا، تھوڑا اور بڑھا لیں گے تو وہ صرف 10,000 بڑھا لیں گے تو وہ ویریئنٹ مل جائے گا، بس اور 10 بڑھا لیں گے تو وہ ایکسٹرا بٹن مل جائے گا، وہ بڑھا لیں گے تو انفوٹینمنٹ سسٹم مل جائے گا۔ کرتے 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 4 سے 10 کتنے مل لیے؟ تو بھائی 4 لاکھ روپے مل گئے، اور 2 لاکھ بڑھا دیتے تو وہ فلاں والی کار مل جاتی جو اس سے اچھی تھی۔ یہی نہ ہے، 4 سے ٹارگیٹ نکال کر 12 میں جا کے آدمی کار خریدتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ EMI پے کرتا ہے، سود دیتے رہتا ہے۔ یہ شوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شوق ہی تو ہے۔ کون کہتے ہیں آدمی شوق سے سود نہیں دیتا؟ شوق سے بھی انسان سود دیتا ہے۔ 2 بچے ہیں، میرا ایک فلیٹ ہے، ابھی کتنی مشکل سے ہم لوگ 2 فلیٹ خریدے ہیں یہ ہم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اگر ابھی تیسرا فلیٹ لینے کا سوچے کہ ایک بچہ ہے اس کو دینے کے لیے، ایک بیٹی کو دینے کے لیے، اس کو دینے کے لیے، تو ابھی کیا کرے تو بڑی مشکل ہے۔ ہم لوگ تھوڑا محنت کر رہے ہیں، پتہ نہیں بیٹا محنت کر کے کما کر کے گھر بنا سکے گا نہیں بنا سکے گا، چلو لون لے لو۔ یہ نا کتنے لوگ ایسے ہیں، 2 فلیٹ ہے، وہ تیسرا بنانے کے چکر میں ہیں، کیوں؟ وہ بہت اچھی جگہ ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا، دوبارہ ملے گا نہیں، معاملہ بڑی مجبوری ہے۔ تمہارے رہنے کے لیے ہے، تمہارے اولاد کے رہنے کے لیے، اور کیا چاہیے؟ یہ بہت اچھی جگہ ہے، فیوچر میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا تو ہم لون لے لیں گے۔ جمر میرا کیا جاتا ہے؟ شوق سے ہی بہت آج کے ڈیٹ میں 80% لوگ شوق سے سود بھر رہے ہیں اور شوق سے سود کھا رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آدمی مجبوری میں بھی آدمی سود دیتا ہے؟ ایسا نہیں، لیکن ان کی تعداد شوق والوں کے معاملے میں کم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کیا کہتے ہیں رات معراج پر گئے تو ایسی صورت میں ایک نہر پر سے گزارا گیا، یہ عذاب قبر کی اس میں حدیث آ چکی ہے، جس میں ایک آدمی خون کے نہر میں تیر رہا ہے، جیسے وہ کنارے پر آتا تھا ایک آدمی کو پتھر مارتا تھا وہ بیچ میں جا کے گر جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آگا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ آخر الربا، یہ سود کھانے والے لوگ۔ اب موجودہ زمانے میں بینک وغیرہ میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے اور اس میں سود وغیرہ آ جاتا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس پر ایک لمبی بحث ہے، اس پر ہم ابھی نہیں جائیں گے، وہ ہمارا موضوع نہیں، ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی مجبوری میں بینک میں سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ کھولتا ہے، اس میں پیسے رکھتا ہے، اس لیے کہ گھر میں پیسہ رکھنا یا کسی دوسری سے بڑی دقتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی۔ تو ایسی صورت میں آدمی اگر پیسہ رکھتا ہے تو سود آ جاتا ہے،
اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا راستے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بارے میں قرآن حدیث کا ہے. علماء کے اپنے اپنے اجتہاد ہیں، اسی اعتبار سے لوگوں کا اپنا ہے، تو اس تفصیل پہ ہم نہیں جانا چاہتے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ آدمی سود میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کریڈٹ کارڈ، جس میں آدمی کو 30 دن کے اندر اندر پیسہ بھرنے سے کوئی بھی انٹرسٹ دینا نہیں پڑتا ہے، 0% انٹرسٹ ہے نا کریڈٹ کارڈ کا. اس لیے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب وہ کارڈ لیتے ہیں ٹرم اینڈ کنڈیشنز میں رہتا ہے نا کہ فیل کرنے سے آپ سود بھریے گا، اس کا تو آپ بھرے نہ بھرے ابھی تو کر رہے ہیں بھرنے کے لیے، تو ممکن میں تو ہو ہی گیا، گنہگار تو ہو ہی گیا، پھر آپ بھرے جائے نہ بھرے گناہ تو آپ کے سر پہ چڑھ ہی رہا ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی آدمی فلپ کارٹ میں امیزون میں سامان خریدتا ہے، ہاں 0% انٹرسٹ کے ای ایم آئی پہ آدمی لوگ کوئی کیا کہتے ہیں کار خرید لیا، کوئی بائک خرید لیا. آج کل لوگ موبائل بہت خرید رہے ہیں. ایک لڑکا ملا، لڑکا کہتا ہے کہ میں کیا موبائل نہیں خریدے، نہیں میں جنوری میں موبائل لوں گا. جنوری کا ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. تو معلوم ہوا اس نے اپنے ابا کے بجاج کارڈ کا لمٹ بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ 1.5 لاکھ روپے لمٹ ہو جائے گا تو 1,20,000 میں آئی فون خریدے گا اور مہینے 3,000 روپے پے کرے گا. جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے تو بیچارہ توبہ کر لیا، چھوڑ دیا، اللہ فضل سے نہیں کیا. لوگ لے رہے ہیں شوق سے. کون بولتا ہے شوق سے آدمی سودی ہوتا ہے؟ آدمی بولتا ہے نہیں اس میں 0% انٹرسٹ. بھائی 0% ہے مانتا ہوں، ٹرم اینڈ کنڈیشن میں ہے نا کہ لیپس کرنے سے آپ بھریے گا سود، اتنا % جرمانہ بھریے گا. پرسنٹ میں جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سود ہی. تو یہ سودی چیزیں ہیں. دوسری چیز جو انسان کے لیے بہت بڑی چیز حرام کمائی ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان بیچ دینا. ویسے ہی دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچنا ہی بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ قد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، چاہے سامان بیچ کر کے یا قسم کھا کر دوسروں کے سامان کو اپنا سامان بنا لیتا ہے، دونوں ہی شکلوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اوجب اللہ علیہ النار، فقط اوجب اللہ له النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے. وحرم علیہ الجنہ، اور اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. فقال له رجل وكان شيئا يسير وان كان شيئا يسير. ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ٹھیک ہے، کوئی آدمی اگر کسی کی بلڈنگ لے لیا یا گھر لے لیا کچھ لے لیا بات سمجھ میں آتی ہے، تو اگر معمولی چیز بھی قسم کھا کر کے اپنا بنا لیتا ہے تو کیا اسی صورت میں وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگرچہ کہ وہ بہت ہی زیادہ معمولی چیز کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کسی کی چیز اگر وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو آدمی جہنمی ہے، اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے. یہاں پہ دو باتیں، پہلی چیز کوئی بہت بڑی چیز مار کے کھا لی جاتی تب تو بات سمجھ آئے گی. معمولی چیز میں مطلب معمولی چیز میں اگر وہ قسم کھائے تو ڈبل گناہ ہے. کیوں؟ لیکن معمولی چیز کے لیے، حقیر چیز کے لیے اس نے قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھائی. معمولی چیز کے لیے قسم کھائی پھر دوسری بار جھوٹی قسم کھائی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع مال امرئ مسلم، کسی نے اگر کسی مسلمان کا مال قبضہ کر لیا بیمین کاذبۃ، جھوٹی قسم کھا کر، لقی اللہ علیہ غضبان، تو اللہ رب العالمین اس سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العالمین اس پر بہت زیادہ غضبناک ہو. غصہ نہیں ہوگا، غضبناک. غضبان میں غضبناک، غضبناک کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا غصہ جس کے وجہ سے عذاب کا نزول ہو، اس کو کہتے ہیں غضبناک ہونا، غیظ و غضب ہونا. ثم قرأ من کتاب اللہ جل ذکرہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولهم عذاب الیم. یقیناً وہ لوگ جو
خریدتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کے معمولی چیزوں کو اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، اللہ رب العالمین ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رکھا ہے. ولا یکلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب بھی دے گا. قرآن کی یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے. کتنا ہی 15 روپیہ 9 روپے میں تو کیا بات کر رہے ہیں، میں تو 10 میں خود خریدا ہوں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ قسم، اور کیا اللہ قسم. اب قسم کھانے سے پہلے وہ یہ کیا یہ پکڑا جاتا ہے، کہہ رہے میں جھوٹی قسم کھانے سے آکسیجن رک جائے گی. غیر مسلموں کا یہاں ہے بچے کی قسم، ماں کی قسم. مسلمانوں کے یہاں بھی بچوں کی قسم کھانے کی عادت. اللہ قسم، ماں قسم، یہ لفظ بہت مشہور ہے، ماں قسم. بات کا آدمی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے سامان بیچنے کے لیے. لے جائیے آپ سامان لے جائیے، بہت اچھی چیزیں نہیں یار ڈپلیکیٹ لگتی ہے. دیکھیے مارکیٹ میں اس سے اچھی نہیں ملے گی. کیا بات کر رہی ہے، وہاں تو سستا دے رہا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں جس ریٹ میں دیتا ہوں کوئی نہیں دے گا. پھر کھائے جھوٹی قسم ہے نا. ہمارے یہاں پہ لوگ جو بات پر قسم کھا کر اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نام کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ قسم کھانے کا مطلب اپنی سچائی پر اللہ کو گواہ بنانا ہے. اور آدمی قسم کبھی کھائے جب بہت زیادہ مصیبت میں آ جائے. اگر ہم لوگ بات میں قسم اتنی کھا لیتے ہیں کہ آج قسم کا کوئی ویلیو نہیں رہا. آپ بعض عرب ممالک میں جائیے، میرا ایک رشتہ دار عمان میں کام کرتا ہے، وہ کہا کہ اگر کسی انسان سے کہہ دیا جائے کہ تم سچ بول رہے ہو اور بولے گا ہاں، بول گا چلو مسجد میں چل کے بولو، اور مسجد جانے کو تیار ہو جائے تو اس کے اوپر بولو لگا لیتے. جاتے ہی کی ضرورت نہیں، بولتے جب وہ مسجد جانے کو تیار ہے تب پھر سچ ہی بول رہا ہوں. قسم کھانا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں پہ تو قسمیں کھا کر مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر جھوٹ بول دیتے ہیں. نہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر کے مسجد میں قسم کھا کر کے اللہ کی قسم جو خواجہ کو مانے گا وہی جنت جائے. نہیں، قسمیں نہیں کھا رہے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہے، آدمی صرف یہ کہہ دے کہ میں مسجد میں جا کے بات کہنے کو تیار ہوں، صحیح سے اس کو دھوکہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو قسم جو ہے وہ اپنی سچائی پر اللہ کو گواہ بنانا ہے. جو جھوٹی بات جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کس کام کے لیے، اللہ کے نام کا استعمال کس چیز کے لیے کر رہا ہے. کیا ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی عزت یا اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی نعمت یا اللہ کے یہاں سے رحمت کی کوئی کچھ باقی رہ جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حق إلا توقه الله إلى 7 أرضين يوم القيامة. آدمی گیا قاضی کے پاس. اچھا شریعت کا ایک اصول پہلے بتا دیں. یہ مثال کے طور پر ایک پین ہے، ابھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے اور ہے کس کے ہاتھ میں؟ میرے. تو مدعی آپ ہوئے اور مدعا علیہ میں ہوا ہے نا. یو پی میں مدعی مدعا بولتے ہیں، مدعا ہے نا. مدعا جو ہے یہ عربی لفظ ہے، مدعا علیہ، اس کو لوگ مدعا بنا دیا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ میرے قبضے میں ہے نا تو یہ میری ہے. آپ کی ہے تو آپ کو پروف دینا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا. اور اگر آپ ثبوت نہیں دے پائے اور میں قسم کھا لوں تو یہ میرا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا البینۃ للمدعی، دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ لے کر کے آئے. البینۃ ثبوت لے کر کے آئے. یہ پین آپ کی ہے، میرے پاس ہے نا، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری ہے تو آپ کو ثبوت لانا ہوگا. اگر آپ ثبوت نہیں لا سکے والیمین علی مدعی علیہ، تو جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ قسم کھائے گا اور یہ مال اس کا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شریعت کے اصول ہیں. اب مثال کے طور پر کسی کی زمین ہے اور ایک آدمی نے کیا کیا، کہا کہ فلاں آدمی قاضی کے پاس، جج کے پاس، فلاں آدمی میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. تب اس کو کیا کرنا ہوگا؟
ثابت کرنا ہوگا کہ زمین اس کی ہے، خریدنے کے کاغذات دکھانے ہوں گے، گواہ دکھانا ہوگا۔ اگر وہ نہیں دکھا سکا تو جس کے پاس ہے اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ میری زمین ہے تو اس کی ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے، انڈین جوڈیشری میں دونوں کو ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور دونوں نہیں ثبوت پیش کر سکے تو وہ کسی تیسرے کا حال میں چلی جاتی ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے جسے قبضے میں ہے وہ اسی کی ہو جائے گی۔ اب اللہ کے رسول کی یہ حدیث سنیے، میں اس مسئلے کو کیوں بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی ایک بارش زمین، ایک بارش مطلب 6 انچ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا یہ تو 7 انچ ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، ایک بارش زمین ناحق طور پر قبضہ کر لے، آپ ظاہر سی بات ہے قبضہ کرے گا تو اس کو قسم کھا کے قبضہ ہی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 گنا بڑا کرے، اس زمین کو 7 گنا بڑا کر کے اس انسان کی گردن پر لٹکا دے گا۔ 7 گنا زمین اوپر سے تو 7 فٹ ہے، یہ 7 انچ ہے، 6 انچ، نیچے کتنا جا رہا ہے، اس کا 7 گنا اللہ رب العالمین کیا کرے گا، انسان کی گردن پر لٹکا دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تختصمون الیہ، تم لوگ اپنا جھگڑا میرے پاس لے کر کے آتے ہو، وانما انا بشر، اور میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ تم 2 آدمی میں سے ایک آدمی اپنی بات اچھے سے بول سکتا ہو اور ایک آدمی اچھے سے نہ بول سکتا ہو، یعنی ایک آدمی کے اندر کنونسنگ پاور زیادہ ہو، ایک آدمی کے اندر کنونسنگ پاور کم ہو، تب جھگڑا لے کر کے آئے، ایک آدمی جس کے پاس کنونسنگ پاور زیادہ ہو اپنی بات سامنے رکھا، اور ایک آدمی کے پاس اتنا زیادہ چتر ہے نہیں، پاور نہیں ہے کنونس کرنے کا، تو صحیح سے سامان نہیں بتا سکا۔ اب سننے والے کو کیا لگے کون سچ پر ہے، جس کے پاس کنونسنگ پاور زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَضَيْتُ لِأَحَدِكُمْ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، اتفاق سے جو آدمی صحیح سے بات بتا سکا وہ غلط تھا، جھوٹا تھا، اور جو آدمی نہیں بتا سک رہا تھا وہ آدمی سچا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں تم جیسا انسان ہوں، اگر میں تمہارے بھائی کا حق تمہارے ہاتھ میں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اچھے سے بیان کر لیا تمہارا کہ میں نے تم کو دے دیا، تو فَإِنَّمَا أَقْتُلُهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، تو یاد رکھو میں اس کو اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہا ہوں، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اب سوچئے ایک آدمی کی جگہ ہے، ایک آدمی کا سامان ہے، وہ صحیح سے نہیں بول سکا، دوسرے نے اچھے سے بولا اور اٹھا کر کے لے گیا، ٹھیک ہے، اچھے سے ثبوت دے کر۔ اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر دیں کہ نہیں یہ تمہارا ہے تم لے جاؤ کیونکہ تم نے اچھے سے بیان کیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو تو نبی کے دینے سے بھی وہ جگہ جو اس کی نہیں ہے اس کی نہیں ہوگی۔ میں کورٹ سے جیت کے آیا ہوں، بھائی تم کورٹ سے جیت کے آؤ کہیں اور سے جیت کر کے آؤ، اگر حقیقت میں تمہارا نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے جو قیامت تک تم اپنے ساتھ لے کے گھومنے والے ہو۔ تو حرام چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہو۔ اب بات آگے بڑھے، اس کا ہے رشوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے الراشی والمرتشی، رشوت کھانے اور کھلانے والے پر۔ لیکن رشوت میں ایک بات یہ بتاؤں، کسی انسان کا اگر حق ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنا حق بچانے کے لیے رشوت دے تو جائز ہے۔ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ایگزام ہوا جس میں یہ ہے کہ 10 لوگوں کو نوکری ملے گی، ٹھیک ہے، ایک بچہ فرسٹ آیا، اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم 1 لاکھ روپے دو نہیں تو تم کو نوکری نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ہم 2 سے شروع کر کے 11 تک کو نوکری دے دیں گے، تم فرسٹ آئے ہو تم کو نوکری نہیں ملے گی، تو اس کا اپنا حق مارا جا رہا ہے نا۔ تو ایسی صورت میں علماء اکرام بھی اس بات کے باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا اپنا حق ہے، اب سامنے والا زبردستی کر رہا ہے تو وہ اپنا حق لینے کے لیے اگر رشوت دے دیتا ہے تو سامنے والا گنہگار ہوگا، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا اپنا حق ہے۔ لیکن اگر 11واں والا اگر رشوت دیتا ہے جس کا حق نہیں بنتا ہے تو ہر حال میں وہ گنہگار ہوگا، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ اسی طرح سے عدم ادا الدین، قرضہ نہ چکانا، اسی لیے کہتے ہیں نا قرضہ لیتے ٹائم ڈیٹ فکس ہونا چاہیے، اور خاص کر کے ہمارے یہاں ڈیٹ فکس نہیں ہوتا قرضے میں، کس میں، بہر میں، باقی بہر
نکاح پڑھاتا ہوں، کوئی سامنے آتا ہے کہتے ہیں نکاح مہر باقی، میں بولتا ہوں کتنے دن کے لیے؟ ابھی سوچے نہیں ہوئے، جاؤ کہیں نہیں سوچے. باقی مہر کا مطلب قرضہ ہے تمہارے سر پہ، تم کم چکاؤ گے بھائی، وعدہ کرو پہلے. باقی مہر کا مطلب تھوڑی کہ اس کے مرنے کے بعد بولو کہ جاؤ معاف کر دیا، ہوگی بات. ایسا تو نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں باقی رکھ کے مر گئے. ایک لڑکا ملا، کہا میرے ابو نے میری امی کو مہر نہیں دیا، میری امی مر گئی، میرے ابا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ جو مہر ہے وہ تمہاری ماں کا حصہ ہے، اور تمہارے ماں کے وارثین میں تقسیم ہوگا، اس کو الگ کر کے سب میں تقسیم کیا جائے. اتنا ایزی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ چکاتے نہیں ہیں. قرضہ لے کر کے نہ چکانا یہ بھی حرام ہے. آدمی اگر قرضہ چکانے کی نیت سے لیتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ رب العالمین اس کے قرضے کو چکانے میں مدد کرتا ہے، اور اگر اس نیت سے لیتا ہے کہ قرضہ نہ چکائے تو اللہ رب العالمین اس کو پھنسا دیتا ہے، پھر وہ قرضہ نہیں چکا پاتا ہے. بھیک مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ بھیک مانگنے سے پرہیز کرے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھیک مانگنے والے کو یہ میٹلز کے یہ دیں گے ناخن، جس سے وہ اپنے چہرے کو نوچ نوچ کر خود ہی کھائے گا. چوری یہ سراسر حرام ہے، چاہے آدمی باپ کے جیب سے ہی پیسے کیوں نہ چرائے، یہ حرام ہے. ہاں شوہر اگر کنجوس ہے تو بیوی چرا سکتی ہے اتنا جتنا گھر کی ضرورت ہو، نہ کہ چرا کر کے وہ دوسروں کو خرچ کرنا شروع کر دے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ تمہارا شوہر اگر کنجوس ہے تمہارے گھر کے اخراجات کے لیے تم کو پیسے نہیں دینے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سارے شوہر ہوتے ہیں نا، تو بولے نمک لاؤ، ہاں لاتا ہوں. تو ایسی صورت میں وہ بنا اجازت کے دے سکتے، چوری بنا اجازت کے دے سکتے ہیں، ورنہ نارملی چوری حرام ہے. ہمارے یہاں تو آج کل پروفیشنل چور ہے بھائی، کال سینٹر والے لوگ جتنے کال سینٹر یہ ہے پروفیشنل، ویل ٹرینڈ، ویل ایجوکیٹڈ. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں. میں نے کہا تم سے زیادہ محنت زانیہ کرتی ہے نا. زانیہ سمجھتے ہیں؟ زنا کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ پروسٹیٹیوٹ. تم سے زیادہ محنت کرتی ہے تو اس کی بھی کمائی حلال ہو جاتی ہے. کیونکہ بات ہم محنت کر رہے ہیں، محنت تو وہ بیچارہ جو دارو کی فیکٹری لگا وہ بھی تو محنت کر رہا ہے، تو اسی کی کمائی حلال ہو جائے گی. یعنی کوئی بات محنت کرنے سے تو حلال ہو جاتی ہے. تو چوری ہر حال میں حرام ہے. قیامت کے دن ایسے لوگ پکڑے جائیں گے، یہ حرام کمائی. اسی طرح سے غلط چیز، فحش چیز بیچنا، فحش لٹریچر بیچنا، گندی تصویریں بیچنا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں بڑا عام ہے آج کل. ٹھیک ہے؟ یہ چیز حرام ہے. الکذب فی البیع والشراء، جھوٹ بول کر کے کسی چیز کو بیچنا. پہلے گزرا جھوٹ کی قسم کھانا اور دوسرا صرف جھوٹ بولنا. اسی طرح سے تجارت و اموال بالحرام، حرام مال کی تجارت کرنا، بیڑی بیچنا، سگریٹ بیچنا، کتا بیچنا، سور بیچنا، ہے یہ ساری چیز لوگ بیچتے ہیں. ایکویریم ہوتا ہے دیکھیں جو بیچتے ہیں، طوطا بیچتے ہیں، بلی بیچتے ہیں، کتا بھی بیچتے ہیں. اسی کمائی حلال ہے. چندہ بہت دیتے ہیں یہ لوگ، لیکن کتا کروڑوں میں بکتا ہے بھائی، کتا ہی بکتا ہے لاکھوں کروڑوں میں. یہ ساری چیزیں حلال نہیں. حلال چیز بیچے انسان، بکری بیچے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری میں بڑی برکتیں ہیں. گائے بیچے، دودھ بیچے، انڈا بیچے، روٹی بیچے، یہ بیچے. کتا کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ آدمی کتا بیچ رہا ہے، کیسا کتا جو کسی کام کا نہیں ہے سوائے بستر میں پیشاب کرنے کی. ٹھیک ہے، آدمی اگر ایسا کتا بیچ رہا ہے جو کھیت کی دیکھ بھال کرے گا، گھر کی دیکھ بھال کرے گا، جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا، شکار میں کام آئے گا، تو یہ 4 کتا پالنا جائز ہے، اس کا بیچنا بھی جائز ہے. باقی سارے کے سارے حرام. اب آدمی ایسا کتا بیچ رہا ہے، یہ امریکن ہے بھائی، امریکن ہے، انگریز وہی ہندوستان سے بھگا دیے کہ تم لوگ کتا لے کے گھوم رہے ہو. انگریز نے کتے چھوڑ گئے یہاں، آدمی اس چیز کو بیچ رہا ہے. اسی طرح سے خیمی، گٹکا، سگریٹ بیچ رہا ہے آدمی، ہے نا، بیچ رہا ہے. ایک صاحب تھے، ایک مولانا تھے، ان کے بیٹے کا پان کا دکان تھا. کوئی آدمی جب ان کے پاس جاتا تھا تو پان دکان میں جاتے وقت سگریٹ، گٹکا وغیرہ سب رکھا رہے گا، تو لینے جاتا تھا تو پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور نہ ہی وہ سگریٹ کو ہاتھ لگاتے تھے. وہاں رکھا ہے تو بنا پیسہ ہی ہٹا دو. میں کہا اس سے کہ آپ گناہ سے بری ہو جائیں گے، پیسہ تو آپ کے ہی دکان میں آ رہا ہے نا، اور آپ دے رہے ہیں. کوئی آدمی سگریٹ نہیں بیچتا، پر
मदद मत करो, तो मदद कर रहा है। कितने बोले काम ले, वो बाजू दुकान में मिल जाएगा, क्या है भाई? गलत चीज की रहनुमाई हरगिज नहीं करना चाहिए, इससे इंसान गुनहगार होगा। इसी तरह से सही चीज गलत जगह पर बेचना है ना, सही चीज गलत जगह पर बेचना, ये बहुत भयानक चीज है। अब ये आप क्या सोचेंगे, हमारे यहाँ कबाब बहुत चलता है ना, लोग कबाब खाते हैं, सीख कबाब नहीं, आदमी प्यारे कबाब, अलग अलग कबाब। दारू पीने वाले थोड़ा नमकीन झाल ज्यादा खाते हैं साथ में मिला करके, जो बदबूदार चीज खाने के लिए इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। अब कोई आदमी ऐसे जगह पर जाके चिप्स बेचना शुरू कर दे या कबाब बेचना शुरू कर दे, चाहे वो रेशमी हो या हरियाली हो या लाली हो या पीली हो, जो भी हो, जिसके उसको मालूम हो कि इर्द गिर्द में शराब की दुकान है, वहां तो मिलेगा नहीं, वो यहाँ आएगा खरीदने के लिए। बड़े बड़े होटलों में आदमी क्या करता है, एग्जीबिशन लगा है, वहां जा रहा है वो सामान बेचने के लिए। बड़ा बार है, बार में हर तरह की चीजें बिक रही हैं, वो भी वहां पर जाकर अपने चिकन का ठेका लगाया हुआ है। हराम, कतई हराम है, सरासर हराम है, बिल्कुल जायज नहीं। आप उसके गुनाहों का काम नहीं कर रहे। अगरबत्ती बेचना हराम नहीं है, लेकिन आदमी देख रहा है कि बाजू में थोड़े दूर में 10-15 में बाजार है, यहाँ अगरबत्ती बिकेगा नहीं। आदमी चादर बेच रहा है, ठीक है, लेकिन हरे कलर की चादर ला के रखा है कि मालूम यहाँ से उठा कर ले जाएगा, वो मजार में डालेगा। यहाँ तक कि शेख अनीसुर रहमान आज़मी हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी आदमी को ये मालूम है, आदमी ऑटो चला रहा है, उसको मालूम है ये आदमी मेरे ऑटो में बैठ रहा है, ये मजार पे जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको अपने ऑटो में नहीं बिठाना चाहिए, ये गुनाह के काम की मदद करना। ये सारी चीजें हराम हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर आज अपनी बात ही खत्म करते हैं, वक्त ज़्यादा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को समझ अमल की तौफीक अता फरमाए।